ڈاکٹر صاحب میرا سوال بھی یہی ہے، انہوں نے کہا کہ میں خود خلاف ہوں کہ اس دن احتجاج نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا. کیا واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے جو کہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. اس سچویشن میں یہ غیر دانشمندانہ اور غلط فیصلہ ہی سمجھا جائے گا. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ ایک بارگیننگ گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کے گلے پڑنے کا اب امکان بڑھ گیا ہے. بارگیننگ گیم یہ تھی کہ چونکہ جو عمران خان تک پہنچ بند کر دی گئی ہے، کوئی نہ مل ہی نہیں سکتا ان کو، تو انہوں نے اس لیے یہ کال دی ہے کہ اگر ہمیں ایکسیس دے دی جائے تو یہ کال وڈرا ہو جائے گی. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسیس دینے کے موڈ میں ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو اس لحاظ سے میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر جیسچر گورنمنٹ بھی تھوڑا سا دکھا دے تو معاملے بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے اس کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اتنے بیانات نہیں مل رہے اور 15 تاریخ کو یہ موبلائزیشن نہیں ہو سکے گی کیونکہ ایک تو ڈیوائیڈڈ ہے. دوسری یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، خاص کر پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن جو ہے، وہ ان لیڈرز کو پہلے سے اٹھا لے گی، غائب کر دے گی، جو کہ ایک سٹینڈرڈ پیٹرن ہوتا ہے ہمارے ہاں ایڈمنسٹریشن کا کہ آپ موٹر وے بند کر دیتے ہیں، روڈز بند کر دیتے ہیں. جو لیڈرشپ ہوتی ہے جو ان کو گرفتار کر لیتے ہیں 1-2 دن کے لیے اور بعد میں ان کو چھوڑ دیں گے. اس میں واپسی کا امکان بھی ہے، شاید وہ یہ کال ہی واپس نہیں، کال واپس کا امکان میرے نزدیک زیادہ ہے. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک ایلیمنٹ ایسا ہے پی ٹی آئی کا جو یہ سمجھتا ہے کہ اس سٹیج پہ یہ کال نہیں دینی چاہیے تھی، اس لیے میں اس کو غلط کال سمجھتا ہوں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ تھوڑا سا جیسچر یہ دے دے کہ کم از کم 1-2 لوگوں کو ملاقات کی اجازت دے دے، مثلا ان کی تیسری بہن نے مانگی ہے تو وہ کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو ایکسیس دی جائے ان کی تیسری بہن کو. اب ایک آدھ کو اگر وہ اجازت دے دیں، مثلا ان کا ایک لیڈر مل لے یا 2 لیڈر مل لیں، تو اس سے پھر یہ ایک فیس سیونگ بھی آپ ان کو دیتے ہیں. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ فیس سیونگ دے دیں، کنفرنٹریشن کو نہ بڑھائیں کیونکہ اس سے معاملات بگڑتے ہیں. یہ بھی تو کوئی اچھی سین نہیں ہوگا نا کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا، چھاپے پڑیں گے. وہ آج میرا خیال آج رات سے یا کل سے کام یہ شروع ہو جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ماضی میں یہ ہوتے دیکھا ہے. ایک دیکھیے، جب کسی مارچ کو روکنا ہو، کسی ایفرٹ کو روکنا ہو تو بیوروکریسی کے پاس ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، سسٹم ان کے پاس رکھا ہوتا ہے جو میں آپ کو پوری تفصیل سے بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں. یہ تو وہی میتھڈ پولیس نے، پنجاب پولیس نے استعمال کرنا ہے پنجاب سے لوگوں کو پکڑنے کے لیے. اور کے پی میں بات صحیح کہی گئی ہے کہ جو ان کے سب سے بڑے پلیئر ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، اور وہ سینسیبل اپروچ ہے کیونکہ حال ہی میں کچھ تعلقات میں بہتری آئی ہے ان کی فیڈرل حکومت کے ساتھ. حال ہی میں وہ ڈی چوک کو بھی ہاتھ لگا کے آئے. ہاں، تو وہ اس سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد تھوڑی سی بہتری آئی ہے وہ. تو میرا خیال یہی ہے کہ اس میں دانشمندانہ یہ فیصلہ یہی ہے کہ دونوں مگنینیمیٹی شو کریں. پی ٹی آئی مگنینیمیٹی یہ شو کرے، وڈرا کرے اس کال کو، اور حکومت جو ہے 1 یا 2 لوگوں کو عمران خان کو ملنے کی اجازت دے دے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ایک ضد جو ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی عادت چھوڑنی چاہیے. اس پر دیکھ رہے تھے حکومتی وزراء کی جانب سے کافی شعلہ بیانی بھی کی گئی ہے، اور لیکن ایسے موقع پر ڈاکٹر صاحب ابھی تو سب اپنا اپنا مسودہ پیش کر رہے ہیں. کیا کوئی ایسا اتفاق رائے ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ایک مسودے پر سب اطمینان کر لیں اور سب کی تسلی ہو اور کوئی نئی شکل مسودے کے سامنے آئے؟ دیکھیے، جو کنسلٹیشن کا پروسیس اب شروع کیا ہے نا، اگر یہ شروع میں کر دیتے تو معاملے طے ہو جاتے. لیکن یہ کہ شروع میں تو حکومت نے اپنے قوت کے اقتدار کے زور پہ کوشش کی کہ کسی طرح اپنی مرضی کی امینڈمنٹ پاس کروا لیں. وہ جو ہمیں یاد ہے مڈ سپٹمبر تھا، مطلب 15 یا 16 سپٹمبر کی بات ہے کہ دن میں سیشن کا پوسٹ پون ہوتا رہا، آخر مڈ نائٹ پہ آگے وہ ختم ہو گیا معاملہ. یہ طریقہ پہلے اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن جب یہ ناکام ہو گئے اب گفتگو پہ کر رہے ہیں. لیکن میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے وکیل صاحب کو کہا تھا. دیکھیے، یہ ایک مفروضہ ہے کہ اگر دوسری کورٹ بن جائے تو پینڈنگ کیسز ختم ہو جائیں گے. مجھے دنیا میں کسی ملک کی مثال دے دیجئے جس میں پینڈنگ کیسز دوسری کورٹ بنانے سے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے سے بنے ہیں.
دیکھیں یہ دو لیگل ٹریڈیشنز ہیں. یہ جو بات کی ہے نا کہ 77 ملکوں میں یہ ہے, یہ ٹریڈیشن ہے یورپ کانٹیننٹ کی, اور یا وہ ممالک جو یورپ کانٹیننٹ کے انڈر رہے, کولونیل رہے. دوسری ٹریڈیشن ہے برٹش امریکن ٹریڈیشن, جس میں ایک سپریم کورٹ ہوتا ہے. یہ برٹش امریکن ٹریڈیشن ہے جو ہمارے ہاں بھی, ظاہر ہے ہم برٹش کالونی تھے تو ہمارے ہاں بھی وہ ٹریڈیشن آئی ہے. اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے جو سچویشن میں سپریم کورٹ کے اندر کچھ ججز اسپیشلائز کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ, اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز اسی بینچ کے پاس جاتے ہیں, اور دوسرے کیسز جو ہیں وہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں. یہ آپس میں ارینجمنٹ ہو جاتا ہے اس قسم کا. تو اس لیے کہ یہ جو ہمارے ہاں دونوں سسٹم چلتے رہے ہیں, دونوں سسٹم نے ثابت کیا. انڈیا کو دیکھیے نا, انڈیا میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی ہوئی ہے, کانسٹیٹیوشنل کیسز وہاں آتے ہیں, باقی کیسز وہاں جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ایک سسٹم دوسرے سے بہتر ہے, اس کا کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے, سارے مفروضے کے مفروضے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ایم کیو ایم کا کیا ایشو ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایم کیو ایم کا ایشو صرف اتنا سا ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ مضبوط قسم کی لوکل گورنمنٹ کو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ڈال دیا جائے. تو وہ انہوں نے جو آج ملاقات ہوئی ہے, یہی پرپوزل جو عام طور پہ وہ دہراتے رہتے ہیں, یہی پرپوزل انہوں نے پرائم منسٹر کو دی ہے. ویسے آپ ایم کیو ایم کی اتنی فکر نہ کریں. ایم کیو ایم اعتراض تو کرتی ہے اور کرے گی, لیکن بالآخر قومی مفاد میں ووٹ دے دے گی, کیونکہ ہمیشہ یہ قومی مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں. تو قومی مفاد الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ جو حکومت کہہ رہی ہے وہی بات جو ہے وہ مان لی جائے. باقی رہا وہ اپنے ریکارڈ کو سٹریٹ رکھنے کے لیے اور لوکل گورنمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے, تاکہ وہ سندھ میں پی 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 کے چنگل سے نکل کے شہروں پہ قبضہ ہو جائے ان کا. کیونکہ لوکل گورنمنٹ اگر مضبوط ہوگی تو ظاہر ہے شہر کی گورنمنٹ ہوگی, اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ شہروں میں میجورٹی لے جائیں گے لوکل گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں بالآخر قومی مفاد میں وہ ووٹ دے دے گی, لیکن ہم نے ہمیشہ مولانا کو یہ کہتے سنا تھا کہ ملک کی وسیع تر مفاد میں ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے, لیکن اب اڑے ہوئے ہیں.